اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، شاید آپ حضرات پہلی مرتبہ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ مجلس کیا ہے اور اس مجلس کے مقاصد کیا ہیں، پہلے آپ حضرات سن لیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، ان کو بٹھاؤ، اٹھنا نہیں پڑے۔ اندر جو بھی ہیں بلا لو باہر۔ اسی لیے اس مجلس کی پہلی شرط کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ اس مجلس کی پہلی شرط جو کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، اس کے دو فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر کوئی مجلس کر سکتا ہے، کھانے پینے کا اگر انتظام ہو جائے تو وہ حضرات جن کی مالی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے، وہ لوگ اس قسم کی مجلسیں رکھنے میں سوچیں گے کہ اگر ہم مجلس رکھیں گے تو شاید اتنا خرچ آئے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے، کھانے اور کھلانے، پینے اور پلانے کی ذمہ داری سے سب فارغ ہو کر سب بیٹھ کر اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ مجلس کا مقصد پہلے سن لیں آپ حضرات۔ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔
کچھ لوگوں کی پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ کی ظاہر نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ دو باتیں عورتیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اری وسو گنہگار تو گنہگار، اللہ کا ولی بھی ہو، اس کے ساتھ بھی پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ اللہ کا ولی تو ولی، کروڑوں اولیاء مل جائیں، ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتا۔ صحابہ کے ساتھ بھی پریشانیاں تھیں۔ اور بھی آگے سنیں، لاکھوں صحابہ بھی مل جائیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے ساتھ بھی پریشانیاں تھیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، دو باتیں، اس میں سے پہلی بات دنیا ہے، دنیا میں کوئی آدمی پریشانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے پریشانیوں سے ڈرنا نہیں، مجبور ہونا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کا علاج بھی دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ لوگ یا تو پریشانیوں سے ڈر جاتے ہیں، یا نہیں تو مایوس ہو کر خطرناک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ مایوس بھی ہونا نہیں، مجبور بھی ہونا نہیں، پریشانیوں کا علاج کیا ہے قرآن حدیث میں اسے تلاش کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں عطا فرماتے ہیں، ایک پریشانیوں پر جو صبر کیا اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں، دوسرا جو علاج استعمال کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اری بات سمجھ لیں، ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، ہر بازار پریشان ہے، ہر دکان پریشان ہے، ہر مرد کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر عورت کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ گھروں کے اندر بھی پریشانیاں باہر کی داخل ہو چکی ہیں۔ مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف مجلس کا مقصد بتانا ہے آپ کے سامنے۔ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے کئی قسم کے علاج ہیں قرآن اور حدیث میں، اس میں سے ایک علاج ہے اندر یا باہر درود کی مجلسیں منعقد کرتے رہیں، اس لیے کہ درود کی مجلسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، برکتوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، رحمتوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کا فیصلہ فرماتے ہیں، صحت اور عافیت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، خاک سارا غرور ہوتا ہے، خاک سارا غرور ہوتا ہے، تیز فہم و شعور ہوتا ہے۔ توجہ سے سنیں،
خاک سارا غرور کرتا ہے، تیز فہم و شعور کرتا ہے، وقت جتنا ملے درود پڑھیں، وقت جتنا ملے درود پڑھیں، یہ بلائیں بھی دور کرتا ہے۔ خاک سارا غرور کرتا ہے، تیز فہم و شعور کرتا ہے، وقت جتنا ملے درود پڑھیں، یہ بلائیں بھی دور کرتا ہے۔ بڑے فائدے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، ویسے تو اس عنوان پر ہزاروں کتابیں لکھ چکی ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے نیاز صاحب، 700 صفحات کی ہے، 700 پیجز، پورے کی پوری کتاب صرف درود پر ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بخار بخار بول کر رونے سے بخار جاتی نہیں، پیٹ میں درد درد بول کر تڑپنے سے پیٹ کا درد ختم ہوتا نہیں، پریشانیاں پریشانیاں بولنے سے پریشانیاں جاتی نہیں۔ جیسے بخار پیٹ کا درد اور دردوں کا علاج کرتے ہیں، ویسے ہم کو چاہیے کہ ہماری اپنی پریشانیوں کا علاج کریں۔ پریشانیوں کے علاج کرنے میں کئی قسم کے علاجیں ہیں، اس میں سے ایک علاج ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے مکمل اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا حاجی صاحب جمعے میں موقع نہیں ملتا، ورنہ اگر میں اس عنوان کو ہماری مسجد کے جمعہ میں اٹھا لوں، میں قسم کھا سکتا ہوں زندگی ختم ہو جائے گی لیکن عنوان ختم نہیں ہوگا۔ یہ زبردست، یہ فائدے ہیں اس کے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے۔ کتاب ہے میرے پاس اس وقت سامنے، لکھا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ خواب میں نبی کی زیارت نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج پوتا اگر دادا کو دیکھ لیا تو کہتا ہے کہ میں دادا کو دیکھ کو ہوں۔ نواسا اگر نانا کو دیکھ لیا کہتا ہے کہ میں نانا کو دیکھ کر ہوں۔ کوئی اگر پڑ دادا کو دیکھ لیا، کوئی اگر پڑ نانا کو دیکھ لیا، شان سے کہتا ہے کہ میں پڑ نانا کو دیکھ کر ہوں، پڑ دادا کو دیکھ کر ہوں۔ کوئی کسی بادشاہ کو دیکھ کر ہے، کوئی لیڈر کو دیکھ کر ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں بادشاہ کو فلاں لیڈر کو دیکھا ہوں۔ اس غلام محمد کی شان کا کیا کہنا؟ توجہ ابراہیم صاحب، اس غلام محمد کی شان کا کیا کہنا جو ڈائریکٹ بیداری کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے۔ ایسے افراد اور ایسی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ شان، یہ قسمت صرف صحابہ پر ختم نہیں ہوئی، ان کی شان اور ان کی عظمت تو بہت آگے کی ہے جو ڈائریکٹ بیداری کی حالت میں دیکھے، لیکن یہ صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے امت محمدیہ کو، کہ امت کو بھی یہ مقام ملتا ہے خواب میں دیکھنے کی۔ کیا شان ہوگی اس غلام کی جس نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک سوال آتا ہے، کیا عورتوں کو بھی نبی کی زیارت ہوتی ہے؟ صاف علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو نبی کی زیارت ہوئی بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، اس لیے کہ نبی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک خواب میں نبی کی زیارت نہ ہو جائے۔ اور ایک بات کہوں گا تو شاید آپ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، کثرت سے درود پڑھنے والے وہ حضرات بھی گزرے ہیں جو اپنے زمانے میں خواب میں نہیں، ارادہ کر کے اگر نبی کے روضے پر نظر ڈالتے، قسم اللہ کی بیداری میں نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ بیداری میں نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، ان تمام احکامات کا حکم ڈائریکٹ دے دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ لیکن جب بات درود پاک کی آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ درود پڑھو نبی پر، بلکہ اللہ نے کہا اے میرے بندو میں بھی درود پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ کتنے ہی فرشتے، 6,500 سال دنیا بن کر آدم علیہ السلام آ کر، کتابوں میں لکھا ہے 6,500 سال بڑھتے 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 اب تک کتنے پیدا ہوئے اور کتنے دنیا سے چلے گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت پریزنٹ 850 کروڑ تقریباً انسانوں کی تعداد ہے، اخبارات میں آتا ہے، صرف اتنی ہی ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کے پاس حساب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے فرمایا مجھے روزانہ اللہ تبارک و تعالی نور کی نہر میں 1 مرتبہ غوطہ لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 مرتبہ نور کی نہر میں غوطہ لگانے کا حکم دیتے ہیں۔ میں غوطہ لگا کر جب اس نہر سے باہر نکلتا ہوں، میرے سر کے بالوں میں سے ایک ایک بال سے 70 ہزار نور کے قطرے گرتے ہیں۔ کتنے؟ 70 ہزار نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ 70 ہزار فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ اب بالوں کا یہ حساب ہے، پورے جسم کا حساب کیا ہوگا؟ اتنے کروڑوں 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 فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا پڑھنا خود بہت بڑی بات ہے، پھر فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم بھی درود پڑھو۔ بہت پینٹ کی بات بتا رہا ہوں توصیف صاحب، کسی نبی کو یہ شان نہیں ملی جو شان میرے نبی کو ملی۔ ہر نبی دنیا میں آئے، ان کی امت کو صرف ان کے زمانے میں ان پر سلامتی کی دعا کرنے کا موقع، لیکن تنہا صرف میرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے زمانے سے لے کر اب تک کروڑوں کروڑوں امتیاں پیدا ہو گئے، برابر پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اور ایک پیاری بات ہے اس کتاب میں، درود کیا ہے معلوم؟ ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ نبی پر درود پڑھتا ہے، فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کائنات کی ہر چیز نبی پر درود پڑھتی ہے، ہوائیں درود پڑھتی ہیں، فضائیں درود پڑھتی ہیں، سمندر کی موجیں درود پڑھتی ہیں، آسمان کے تارے و ستارے درود پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر تو بات پڑھتا ہے نبی پر درود، چاند طلوع ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر تو پڑھتا ہے نبی پر درود، ہر فرشتہ درود پڑھتا ہے، ہر ذرہ درود پڑھتا ہے، جنت درود پڑھتی ہے، جنت کے حوران و غلمان درود پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگی بات، سب سے اخیر میں پیدا ہونے والے کون؟ ہمارے نبی، نبیوں میں، لیکن یہ شان ہے ہمارے نبی کی، میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تمام انبیاء بھی میرے نبی پر درود پڑھتے تھے۔ گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنا آسان ہے، آنے والے لوگوں کو یاد کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ کون آنے والا ہے پتہ نہیں۔ اگر کسی کے آنے سے پہلے آنے کی خبر تھی تو وہ صرف میرے آقا کی تھی۔ آدم نے درود پڑھا، نوح نے درود پڑھا، ابراہیم نے درود پڑھا، اسماعیل نے درود پڑھا، موسیٰ و عیسیٰ نے درود پڑھا، زکریا و یحییٰ نے درود پڑھا، یوسف و یونس نے درود پڑھا، ہر نبی نے درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، سنو، سمجھ میں آ رہی باتیں؟ ارے آ رہی؟ یاد رکھتے نہیں رکھتے؟ پہلی مرتبہ شاید آپ لوگ سنتے ہوں گے یہ بات، اگر سنے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرے نبی خود اپنے آپ پر درود پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ دوسرے نبی پر درود پڑھتے تھے تو جملہ یہ تھے، صلی اللہ علیہ، میرے نبی خود اپنے آپ پر درود پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، آج کل گھروں کا ماحول ہی بہت خراب ہو چکا ہے، دو چار مل کر بیٹھتے کیا ہیں؟ غیبتیں۔ دو چار مل کر بیٹھتے کیا ہیں؟ کسی کی برائی۔ دو چار مل کر بیٹھتے کیا ہیں؟ کسی کی زندگیوں پر، کسی کی حیا پر حملے۔ چلو اگر اس قسم کی برائیاں نہیں تو پھر موبائل ہر ایک کا وقت کھا جاتا ہے، کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ ہر ایک کا وقت کھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ ان ہاتھوں میں تسبیحاں تھی، آج اس دور میں ان ہاتھوں میں موبائل آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذکر گیا، تلاوت گئی، درود گیا، استغفار گیا، پھر رونے کا رونا رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں سکون ہچ نہیں، ہمارے گھر میں برکت ہچ نہیں، صحت ساتھ دیتی نہیں۔ ارے کوئی ایسا کام تو کرو جو سکون کا سبب بن جائے، کوئی ایسا کام تو کرو راحتوں کا سبب بن جائے، کوئی ایسا کام تو کرو صحت کا سبب بن جائے۔
میں اور ایک بات کہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو، اب پوری دنیا کا ماحول بدلے ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں عمل کریا تو میں بدلتوں، تمہیں عمل کرے تو تمہیں بدلتے۔ میں عمل کیا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، آپ عمل کرے تو آپ کے ساتھ ہے۔ پہلے زمانے میں جماعت در جماعت عمل کرتی تھی، محلے در محلے عمل کرتے تھے۔ اللہ کی مدد محلے در محلے، جماعت در جماعت تھی، اب ایسا نہیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اب قوم پر اللہ کی مدد نہیں ہے، افراد پر اللہ کی مدد ہے۔ میں عمل کر لیا، میری ساتھ اللہ کی مدد، آپ عمل کر لیے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد۔ درود کو نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں۔ گھروں کے اندر کتابوں کا ایک کاؤنٹر بھی ہونا چاہیے۔ میں ابراہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ و ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت اچھا گھر ہے آپ کا، ساتھ ہی ایک اچھا سا خوبصورت سا محراب بنا کر رکھیں، آپ اس میں کتابوں کو سجا کر رکھیں۔ ہو سکتا کہ کوئی کتاب پڑھنے والا آپ کے گھر آ جائے، بہترین دسترخوان جوڑنا، جہاں میزبانی ہوگی اس سے زیادہ پڑھنے والے کو کتاب دینا بہت بڑی میزبانی ہے۔ سبحان اللہ۔ لمبا وقت لینا نہیں ہے مجھے، تم لگا بھی پریشان ہوں گے، مختصر مجلس بولتے کہ نہیں کہ مزمل صاحب جمعے کا بیان شروع کر لیا، نہ بول کر رہے۔ ابھی بہت بڑا کام باقی ہے، میں مقصد بتا رہا ہوں۔ کتابیں ہیں، لا کر رکھیں اور کتابیں پڑھتے رہیے۔ دین کی بات سننا الگ ہے، دین کی بات پڑھنا الگ ہے۔ سننے سے جتنا دین کی بات یاد رہتی ہے، اس سے زیادہ پڑھنے سے دین کی بات یاد رہتی ہے۔ ایک لائبریری والے مجھے کہنے لگے، مولانا یہ آن لائن کتابیں جو جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، واٹس ایپوں میں کتابیں جو بھیجی جا رہی ہیں، گوگل میں جو کتابیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دکان کا بزنس ہی تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن میں نہیں بول سکتا یہ بات، انہوں نے کہا کہ میں نہیں بول سکتا یہ بات، اگر میں بولا تو میرا بزنس نہیں ہوتا، اس کے واسطے انہوں بول رہی بول کر الزام لگائیں گے۔ تو میں بولو حضرت، کتاب لینا، گھر میں رکھنا، کم سے کم رکھو، اگر اس کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیے، نور علی نور۔ سمجھ کب کیا ضرورت پیش آ جائے۔ مجھے اچھا یاد ہے، ہمارے حاجی صاحب کو بھی یاد ہوگا، اور کون بڑے ہیں وہ حاجی صاحب کو یاد ہوگا، گھروں کے اندر کچھ اپنے اپنے مسلک کے کتابیں تو ضرور رکھتے تھے۔ گھسے تو طاقوں میں قرآن نظر آتا تھا، اور بھی بہت ساری دوسری کتابیں نظر آتی تھیں۔ نہیں، جہاں کتاب کی دکانیں ہیں، میں ایک مرتبہ کمار پیٹ گیا تھا، نماز پڑھ کر میں باہر نکلا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سامنے بہت ساری کتابوں کی دکانیں ہیں۔ اس میں ایک میرے جان پہچان کے بھی بہت سارے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، قریب جا کر میں دکان میں کھڑے کھڑے ان سے بات کر رہا تھا۔ 2-3 عورتیں آئیں، کچھ مسواک وغیرہ کیا کیا لینا تھا ان کی ضرورت کی چیزیں لیتے ہوئے، ایک عورت دکان والے صاحب سے کہنے لگی، کون سی طبی اچھی کتاب دیو جو پڑھنا ہمیں سمجھ میں بھی آنا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں عورتیں بھی باہر نکلے تو کم سے کم کتابیں لے کر آتے تھے، اب نکلے تو خالی کپڑے، جوتے اور دوسرے میک اپ سٹا کے علاوہ دوسرا لے کر اس نہیں آتے۔ الٹا ہم نہ بولتے لے کر آؤ بول کر۔ اب تو وہ زمانہ بھی چلے گیا کہ ہمیں لے کو گئے تو کون پڑھنے کے یہ کتاب میں لے کر آگے سو نہیں۔ گھروں کے اندر کتابیں پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم کتابیں رکھو۔ رکھنے کا ثواب جو ملتا ہے اس کا ڈبل ثواب پڑھنے کا ملتا ہے۔
اس سے بھی ڈبل ثواب پڑھ کر عمل کرنے کا لکھتا ہے۔ وہ بیسک کتابیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں کتابیں ہیں کتب خانے میں، جو ایمان کے عنوان پر کتابیں ملتی ہیں، رسالت کے عنوان پر کتابیں ملتی ہیں، حدیث الحمدللہ، قرآن تو ہے فضیلت کی چیز۔ تنویر صاحب، میں بخاری شریف اور امام بخاری کی سیرت پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر بخاری شریف ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ایک ساتھی الحمدللہ اس فضیلت کو سننے کے بعد برابر انہوں نے بخاری شریف کو خریدا اور اپنے گھر کے اندر لا کر رکھا، اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس بخاری شریف کو گھر کے اندر رکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عجیب اور غریب اور بہترین تجارت کا راستہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ کتابیں گھر کے اندر رکھنا، درود کے عنوان پر کتابیں ہیں، نماز کے عنوان پر کتابیں ہیں، روزے کے عنوان پر کتابیں ہیں، زکوٰۃ کے عنوان پر کتابیں ہیں، شرم اور حیا کے عنوان پر کتابیں ہیں، لیکن آج کون پڑھ رہی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ تم لگا آمین بولے تو بھی عورتیں نہیں بولیں گے آمین، ان کو معلوم ہے یہ خطرناک پی ایم ہے بول کر۔ اب میں پی ایم بننے کی خواہش کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں پی ایم بنتے ہی پہلی بل کیا، پورے ملک سے انٹرنیٹ بند۔ 80 to 90% فتنے انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا حدیث صاحب صحیح بولا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کیا کرنا؟ لائٹ آف کر کے سوتے ہیں کیا جی؟ لائٹ بھی آف کر کے سوتا ہوں ڈاکٹر صاحب، نیند نہیں آتی۔ تب ڈاکٹر اللہ کہتے لائٹ آف کرنے سے نیند نہیں آتی، نیٹ آف کرنے سے نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر میرا۔ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج چونکہ مجلس ہماری درود کی ہے تو مجھے درود پر بات کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً گھروں کے اندر ذکر کی مجلسیں، درود کی مجلسیں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے یہ وظیفہ کیرلا کے ایک بہت بڑے بزرگ سے ملا ہے۔ کیرلا کے اندر الحمدللہ بہت برکت ہے۔ کیرلا کا مسلمان جس بزنس میں قدم رکھتا ہے برکت ہی برکت۔ صحیح بول رہا ہوں؟ کیرلا والوں کے لیے راستے ہی راستے، ان کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک وہ بڑے کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو مجلس جمع کر کے بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، جو درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ ایک کتاب ہے نعت پاک کی۔ اس کتاب کو لکھنے والے واقعہ بڑا زبردست ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کتاب کو لکھنے والے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت شاہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ شاہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے عاشق رسول۔ اچانک ان کو لقوہ مار دیا، فالج اٹیک کر دیا، اسٹروک ہوا۔ اتنے بڑے بزرگ فالج۔ آج کے زمانے میں کسی تمہیں لقوہ مارے تو پورے خاندان میں محلے میں چرچا ہوتا کس کی بد دعا لگی بول کر۔ اب بستر کے ہو گئے کیونکہ لقوہ مارا سو آدمی چل نہیں پھر نہیں سکتا۔ جسم سے جہاں جہاں روح کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے وہ پورا حصہ فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پڑ گئے تھے بستر میں، کئی مہینے گزر گئے اس حالت میں۔
اور وہ شاعر بھی تھے. کیا تھے؟ شاعر بھی تھے، عربی شاعر. اب بستر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نبی کی محبت میں نعت بنانا شروع کیا، کیوں لکھ نہیں سکتے نا. اور اس زمانے کا ذہن اتنا تیز تھا، لکھے تو جیسی چیز محفوظ ہوتی تھی ویسے ذہن میں بھی محفوظ ہوتی تھی. ذہن میں بھی کیا ہوتی تھی؟ محفوظ ہوتی تھی. تقریباً 170 اشعار لکھے ہوئے. کتنے؟ 70 اشعار نعت کے. بستر میں پڑے پڑے ان کی بڑی خواہش اور تمنا اور حسرت تھی کہ اے کاش میں سلامت رہتا، صحت مند رہتا تو میں یہ نعت نبی کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھتا. سبحان اللہ. حادثہ میں صحیح کہتا ہوں، نعت پڑھنے کا مزہ ہی الگ. نعت جہاں بھی پڑھوں مزہ ہی مزہ، لیکن 100 گنا زیادہ مزہ نعت پڑھتے ہوئے کہاں ملتا معلوم؟ مدینہ منورہ میں نبی کے روضے کے سامنے قسم اللہ کی نعت پڑھنے کا مزہ ملتا ہے، دنیا کے کسی جگہ میں نہیں ملتا. میں حاجیوں کی تربیت کے لیے جب بھی کہیں جاتا ہوں، بیان کرنے کے لیے، طریقہ سکھانے کے لیے، تو میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ 2-4 اشعار ہی صحیح نبی کے یاد کر کے چلے جاؤ. کوئی سنے کہ نہ سنے، جلسہ ہو کہ نہ ہو، مجلس ہو کہ نہ ہو، تم مدینے میں، مسجد نبوی میں، گنبد خضرا کے سامنے، روضہ اقدس کے سامنے، جالیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار گنگناتے جاؤ. کچھ اشعار گنگناتے جاؤ. نعت پڑھنے کا وہاں کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب وہاں نعت پڑھتے ہیں نا، قسم اللہ کی، جیسا جیسا مصرع آتا ہے ویسے ویسے احساس ہوتا ہے. جیسے جیسے مصرع آتا ہے ویسے ویسے احساس ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں کہوں تو شاید آپ یقین ضرور کریں گے، کیونکہ تمہارے بھی عشق کی بات ہے. مدینہ منورہ میں نبی کے خوشبو کی نعتیں پڑھو، خوشبو کا احساس ہوتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی خوشبو لگا کر سامنے سے گزرا ہے، کیونکہ مدینہ بھی خوشبو، دراصل نبی ہی کی خوشبو، اور اشعار بھی نبی کی. میں یہ بہت پڑھا مدینے میں. پڑھوں. قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ ہے. قدرت نے مجھے یارو بخشا یہ خزینہ ہے. چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے. چھوٹے سے میرے دل میں بچپن سے مدینہ ہے. جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے. جنت کی ہنسی خوشبو اللہ سے کہتی ہے. مجھ سے تو کہیں بہتر آقا کا پسینہ ہے. 170 اشعار لکھے. یہ خواہش، یہ تمنا، یہ حسرت تھی
سلامت اور صحیح ہوتا تو نبی کے روضے کے پاس اس پوری نعت کو پڑھتا. روز اسی حسرت میں روتے روتے سوتے تھے. ایک دن ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں. حضرت شاہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کیا مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. خواب میں پوری مسجد نبوی منور، اتنا اجالا اتنا اجالا اتنا اجالا، گویا کہ ایک چاند نہیں کئی چاند اندر ہے. ایک سورج نہیں کئی سورج اندر ہے. اور کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد نبوی. اور بیٹھنے والے لوگ بھی ایسے ویسے نہیں، سب کے سب سفید لباس میں، نورانی چہرے والے. اب دروازے کے پاس داخل ہوئے، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ تک نہیں. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھنا چاہتے تھے. منبر رسول پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. کون بیٹھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کئی مرتبہ آپ کا یہ معجزہ بیان کیا ہے. آقا کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے، آقا کو قریب سے دیکھیں گے آقا کا چہرہ جیسے صاف نظر آتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو بھی آقا کا چہرہ ویسے ہی صاف نظر آتا تھا. اب یاسین سامنے بیٹھے ہیں، میں ذرا اچھا دکھ رہا ہوں، پیچھے وہ ساتھی بیٹھے ہیں ذرا بلر، اور پیچھے رہنے والے کو اور ذرا بلر، اور پیچھے رہنے والے کو اور ذرا بلر، یہاں تک کہ ذرا بہت پیچھے ہو گئے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک جسامت نظر آتی ہے بس. لیکن آقا کا ایسا نہیں حال تھا. قریب سے دیکھے تو بھی آقا صاف نظر آتے تھے، دور سے دیکھنے والے کو بھی آقا صاف نظر آتے تھے. حضرت شاہ شرف الدین جیسے ہی داخل ہوئے، وہاں آقا پر نظر پڑی. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آقا کی نظر بھی حضرت شاہ شرف الدین پر پڑ گئی. سبحان اللہ. ایک جملہ یاد رکھو، چھوٹے بڑوں کو دیکھنا کمال نہیں، بڑوں کا چھوٹوں کو دیکھنا کمال ہے. چھوٹے بڑوں کو دیکھنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا کہ بڑے چھوٹوں کو دیکھیں. پیارے آقا کی نظر اگر کسی پر پڑ گئی، اس سے بڑی سعادت کیا بات ہے. آقا جیسے ہی حضرت شاہ شرف الدین بوصیری کو دیکھے، فرمایا کہ شرف الدین قریب آ جاؤ، اے صحابہ میرے شرف الدین کو راستہ دو، قریب آ جاؤ، اے صحابہ راستہ دو. اب پورے صحابہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کون؟ حضرت شاہ شرف الدین. وہ کون خوش نصیب ہے جس کو پیارے آقا بلا رہے ہیں. سب راستہ دیے. شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ منبر کے قریب ہو کر بیٹھ گئے جس منبر پر آقا بیٹھے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا، شرف الدین ہماری محبت میں تم نے جو نعت لکھا ہے اسے پڑھو. ہماری محبت میں تم نے جو نعت لکھا ہے اسے پڑھو. اور حضور کے زمانے میں بھی صحابہ حضور کے سامنے نعت پڑھتے تھے. اب حضرت شاہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ
پورے کے پورے 170 اشعار اس مجلس میں پڑھ کر سنائے۔ اس مجلس میں کیا کیے؟ پڑھ کر سنائے۔ اسی لیے اس کتاب کی شرح میں لکھا ہے اس کے جو اشعار ہیں وہ الہامی اشعار ہیں۔ اشعار کیا ہے؟ الہامی۔ اللہ تعالیٰ شرف الدین بوصیری کے دل میں وہ اشعار ڈالا۔ جیسے ہی پوری نعت مکمل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شرف الدین پوچھو، مانگو کیا مانگنا ہے؟ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میں بستر میں پڑا ہوں، فالج اٹیک کیا ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے، یہ تو خواب ہے یا رسول اللہ، جہاں میں نعت پڑھ رہا ہوں، میری دلی تمنا ہے کہ میں مدینہ حاضر ہو کر آپ کے روضے کے قریب کھڑے ہو کر اس نعت پاک کو پڑھوں، بس دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے، میرے صحت پانے کا یہی ایک راز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر جو چادر تھی اس وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو چادر تھی وہ چادر نکال کر خواب میں حضرت شاہ شرف الدین بوصیری کے اوپر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ شرف الدین بہت جلد ہمارے پاس آنا۔ اللہ کے نبی کا حکم سن کر واپس ہوتے ہیں، کیا نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، پورا جسم صحیح سلامت ہو چکا ہے، پورا جسم کیا ہو چکا ہے؟ صحیح سلامت ہو چکا ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، نبی کا خواب ہے، الحمدللہ۔ اور ایک بات سنو، صرف جسم ہی صحیح سلامت نہیں، خواب میں نبی نے جو چادر اڑائی تھی جسم میں وہ چادر موجود ہے، خواب میں نبی نے جو چادر اڑائی تھی جسم میں وہ چادر ہے۔ اب اٹھے، فجر کا وقت تھا، حضرت شاہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فوراً غسل کیا، صحت سے فارغ ہو گئے، وضو کیا، نماز کے لیے مسجد کو جانے لگے۔ ان کے گھر سے لے کر مسجد کے بیچ میں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہو گئی جن کا نام ہے عبداللہ ابن وداع۔ بیمار آدمی کو چلتے پھرتے دیکھ کر ذرا بھی تعجب نہیں ہوا عبداللہ ابن وداع کو، بیمار آدمی کو چلتے پھرتے دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن وداع کو ذرا بھی تعجب نہیں ہوا۔ دونوں مل کر سیدھا مسجد کو گئے۔ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان تھے، اتنے دنوں کے بعد ملے ہی، میں بیمار تھا، صحت مند ہو گیا، منجے خیریت کیا پوچھے نہیں، کب صحیح ہوئے پوچھے نہیں، نارمل ملاقات کر کو سیدھا مسجد کو آ گئے ہی، نماز ہون دو، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ جیسے ہی نماز ہوئی الحمدللہ، حضرت عبداللہ ابن وداع جو رستے میں ملے نا، انہوں بولے بھائیوں ایسے ہی بیٹھو، سب کے سب بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن وداع نے کہا حضرت شاہ شرف الدین بوصیری کو، حضرت اٹھو، رات خواب میں نبی کی مجلس میں جو نعت پڑھے اب پڑھ کر سناؤ۔
اس کی پوری ہے تفصیل۔ رات خواب میں نبی کے سامنے جو نعت پڑھے نا وہ نعت پڑھ کر سناؤ۔ شرف الدین بوصیری نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے معلوم خواب میرا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ حضرت اس مجلس میں بھی تھا۔ چونکہ نبی نے اس بزرگ کو اپنی چادر اڑائی نا، عربی میں چادر اور شال کو بردہ کہتے ہیں، اس نعت کا نام ہی بردہ پڑ گیا، قصیدہ بردہ۔ اس نعت کا نام کیا پڑ گیا؟ قصیدہ بردہ۔ اس کے اندر ایک درود ہے، نعت کے اشعار کے ساتھ ایک درود ہے، ساری دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہے وہ، تیسرے نمبر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہے۔ انشاءاللہ ہم سب ملیں گے، اسی لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس کی بڑے برکت ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں، عافیت عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ لوگ کتابیں ملتی ہیں لائبریریوں میں، یا نہیں تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً روزانہ 4، 5، 10، 15 اشعار پڑھتے رہے۔ مجھے مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے تو ضرور کم سے کم ایک مرتبہ میں بردہ شریف کو بھی ختم کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ اس کے پڑھنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کسی سے بات کرے بغیر کسی میٹھی چیز میں دم کر کے اس کی حفاظت کر کے لوگ تبرکاً اگر اسے کھاتے ہیں، اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو اس بردہ شریف اور درود کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اسے پڑھنے کا کیسے طریقہ؟ سب ادب کے ساتھ بیٹھ جانا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اس کے بعد میں 2، 3 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد درود کا شعر پڑھوں گا، صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب یہ میں پڑھوں گا تو میرے ساتھ تمہیں بھی پڑھنا۔ عورتیں پردے میں آہستہ پڑھیں جن کی آواز باہر نہ آئے، مرد حضرات ایک میڈیم چھوٹی مختصر آواز میں پڑھیں۔ اشعار پڑھوں گا میں، اس سے یہ اشعار پڑھنے سے پہلے ایک درود ہے، دعا ہے، وہ دعا پڑھوں گا میں، اسے توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ۔ اس کے بعد میں 2، 3 اشعار پڑھوں گا، پھر اس کے بعد درود پڑھوں گا، میرے ساتھ آپ لوگ درود پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں 2، 3 اشعار پڑھوں گا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر میں 2، 3 اشعار پڑھوں گا، پھر میرے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ میں اشارہ کرتا رہوں گا، آپ مجھے دیکھتے رہیے، درود کا اشارہ ایسے کہوں گا تو آپ درود پڑھنا شروع کریں گے، ایسے کہوں گا تو درود بند کر دیں گے آپ۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے، بچوں کو بھی ذرا کنٹرول کر لیجئے، فون پورے آف کر دیں۔ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ وبارک علی سیدنا محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ وارحم سیدنا محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ۔ اللہم انی اسألک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین
يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا زخر من لا زخر له، يا حرز الزعفاء، يا كنز الفقراء، يا عزيم التجاء، يا منفذ الهلكاء، يا منجي الغرقاء، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، يا عزيز يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وزوء النهار وشجاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء ونور القمر. يا الله، أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والفضل والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفل حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذرا زور سے پڑھیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي السلم مززت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو أومز البرق في الظلماء من عظامي. فما لعينيك إن قلت اكففاها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وظنن مثل البهار على خديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل القراب ضيف ألم برأسي غير متشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماع من غوايتها كما يرد جماع الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرزاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقومي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى إن اشتكت خدمه الضر من وراني وشد من سواب أحشاءه وتواب تحت الحجارة كشحا مترف اللدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمام وأكدت زهده فيما ضرورته إن الضرورة لا تعود على العصام
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشقا من الديام ووافقون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الإمام لم يمتحن بما تعلى العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسنوا عنه بالحلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عام وسم فإعلان البشائر لم تسمى وبارخة الإنذار لم تشامي من بعد ما أخبر الأخوام كاهنهم بأنهم دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا خدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في القلم مثل الغمامة أن صار سائرة تقي حر وطيس للهجير حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عامي فالصدق في القار والصديق لم يريا وهم يقولون ما بالغار من آرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الحرى ليلا على علامي فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داد من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک دوسرے بات نہ کرے، اس میں دم کر دے، بس پھونکو، آپ پھونکو. عورتیں بھی ابھی تک شکر آنے تک کوئی بات نہ کرے. لك الحمد والشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما نیک اچھی سالی زندگی عطا فرما گناہوں سے خطاؤں سے پاک زندگی عطا فرما اے پیارے اللہ اے رحیم اللہ امت پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما سارے عالم کے مسلمانوں پر تو خاص نظر رحمت فرما اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان اس تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما وہاں کے شہداء کی شہادتوں کو بے حد قبول فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک بھارت کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما میرے پیارے اللہ میرے رحیم اللہ میرے کریم اللہ ہم سب کے ایمان کی پوری حفاظت فرما عقائد کی پوری حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اموال کی و املاک کی پوری حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے حفاظت فرما شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما اے الہ العالمین اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ ہر اعتبار سے تو اپنی حفاظت میں ہم تمام کو لے لے ہماری پوری حفاظت فرما آسمانی اور زمینی بلیات سے حفاظت فرما اے الہ العالمین اے رب العالمین آج کی مجلس کو تو بے حد قبول فرما اے اللہ آج کی مجلس کو تو بے حد قبول فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی ہم نے جتنی بھی درود پاک پڑھے ہیں مولا کریم آقا کے دربار اقدس میں ہمارے درودوں کو پہنچا اے الہ العالمین تو اپنے شایان شان کے مطابق آقا کو جزائے خیر عطا فرما پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما
اے اللہ درود پاک پڑھنے کی تمام فضیلتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ تیرے تمام وعدے ہم کو عطا فرما، درود پاک پڑھنے پر تیرے آقا نے جو وعدے فرمائے وہ تمام وعدے عطا فرما، اے اللہ درود پاک کی برکت سے اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین عمروں میں برکتوں کے فیصلے فرما، صحت میں برکتوں کے فیصلے فرما، آل اولاد نسل فصل میں برکتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ میاں بیوی اور بھائی بہنوں کے تمام کے درمیان کی محبتوں میں برکتوں کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین درود پاک کی برکت سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، لا علاج مہلک بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما، دواؤں میں تاثیر عطا فرما، دعاؤں میں پورا حصہ عطا فرما، مولا کریم تڑپنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، ترسنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، دوسروں کو تکلیف دینے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، شرمندہ ہونے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، بے حجاب اور بے پردہ ہونے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم عاصی ہیں، نافرمان ہیں، پاپی ہیں، تو رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اے الہ العالمین ہر قسم کی خوبیاں تیرے اوصاف میں داخل اور شامل ہیں، رحم کا معاملہ فرما دے میرے اللہ، اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، گھروں میں کشادگی کے فیصلے فرما، وسعتوں کے فیصلے فرما، ہمارے چاول دال تیل میں سب میں برکتیں عطا فرما، اے الہ العالمین گھروں کے اندر امن و امان کے فیصلے فرما، اے اللہ پیار و محبت کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اے الہ العالمین سب کے درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اجر عظیم اور جزیل عطا فرما، اے اللہ جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، اے الہ العالمین جن کی اولاد ہیں نیک اور صالح اور فرما بردار بنا، اے الہ العالمین اے رب العالمین ہم سب کے تجارتوں میں ملازمتوں میں خدمات میں سب میں برکت عطا فرما، نقصان سے خسارے سے حفاظت فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، پرہیزگار زندگی عطا فرما، طہارت والی زندگی عطا فرما، اے الہ العالمین ہم میں سے جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ ہے سب کے عمروں میں سائے میں برکت عطا فرما، اے اللہ اولاد کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے حرام سے سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین یہ دور ہی اتنا پریشان کن ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا دور کتنا خطرناک ہوگا، مولا کریم ہماری آل اولاد کی ہر دور میں حفاظت فرما، اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کے تمام مسائل میں تیری مدد اور نصرت عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، میرے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما، جنت الماوا کے فیصلے فرما، جنت النعیم کے فیصلے فرما، میرے اللہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی تیرے دیدار کی نعمت ہے، اے اللہ تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما، اے اللہ شریعت پر چلنے والی زندگی عطا فرما، نماز والی زندگی عطا فرما، حیا والی زندگی عطا فرما، جھوٹ سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہترین بنا، ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔